دوستو، میں اتر پردیش کے بارے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم یہ جو ٹی وی کے چینل یہاں پر ہیں، یہ تمام روبی 4 ٹی وی کیا کیا ہے یہاں پر، برخ 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 برخ، یہ تمام کے تمام کی ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے کہ ریکارڈنگ کرنا اور ملائم سنگھ کے اکاؤنٹ پہ ڈالنا، اور یہ بول کے ڈالنا یہ بھڑکاؤ بھاشن دیے تھے تمہارے بارے میں، یہ بول کے ڈالنا کہ سرزمین دکن کا غیور نوجوان تم کو للکار رہا ہے اور تمہاری غلطیوں کو بیان کر رہا ہے۔ سماجوادی پارٹی کی حکومت ملائم سنگھ اور اکھلیش یادو مجلس اتحاد المسلمین سے پریشان ہیں، ڈر رہے ہیں، بھوکلاہٹ کا شکار ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ اتر پردیش میں ہوگا تو یہ وہ جماعت ہے جس کے قائدین حقائق کو بیان کریں گے، اور ملائم سنگھ نہیں چاہتے کہ کوئی آ کر اتر پردیش کی سرزمین میں حقائق کو بیان کرے۔ آج اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اتر پردیش ان کی ایک ذاتی جاگیر ہے، اتر پردیش کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، نہ کبھی بن سکتی ہے۔ اتر پردیش ہندوستان میں ہے اور ہندوستان کا دستور اتر پردیش پر بھی لاگو ہوتا ہے، مگر غرور اور تکبر کے مظاہرے سماجوادی پارٹی کی حکومت کر رہی ہے، اور اگر ملائم سنگھ، اکھلیش یادو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جلسے کو پرمیشن نہیں دے کر یا پھر ہمارے جلسے کو روک کر اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کبھی نہیں آئیں گے، یاد رکھو ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہندوستان کے گلی کوچوں میں جانا ہمارا بنیادی حق ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اتر پردیش کو جائیں گے، اتر پردیش کے ہر ضلع کو جائیں گے، چاہے ویسٹرن یو پی ہو، چاہے ایسٹرن یو پی ہو، مجلس اتحاد المسلمین جائے گی۔ ہم کو الیکشن میں جیت ہار کی فکر نہیں ہے، ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر، 12 مہینے کے اندر جب سے سماجوادی پارٹی کی حکومت آئی ہے اقتدار پر، جس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو فسادات برپا کیے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، جو وعدے اقلیتوں سے کیے گئے تھے اس کو پورا نہیں کیا گیا۔ میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ اگر آپ لوگ چیخا مارنا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑی دیر آپ لوگ چیخا مار لیے، اس کے بعد تقریر کرتا ہوں۔ نہیں، اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھو آپ، صرف میں آپ سے 30-35 منٹ چاہتا ہوں، جہاں پر ہیں آپ وہیں پر ٹھہریے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ کافی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ کر سنیے، کیونکہ میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ اتر پردیش کے تعلق سے ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں چلکل گڑھے سے جو آواز نکلے گی وہ لکھنؤ میں اکھلیش یادو کے گھر تک پہنچنی چاہیے۔ وہاں سے ہم جو پیغام دیں گے
وہ ہمارے مجلس کے ساتھیوں کے تک پہنچے اعظم گڑھ میں، کیونکہ وہ نوجوان کل سے بڑے غمگین ہیں کہ 1 مہینے کی ان کی کوشش اور اعظم گڑھ اور اطراف و اکناف سے، چاہے الہ آباد ہو، چاہے بنارس ہو، دور دراز کے گاؤں سے قریب 40-50 ہزار لوگ اس جلسے میں آ رہے تھے، اور اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی حکومت یہ مظاہروں کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو تقریر کروں، جو میری تقریر کل ہونا تھا اعظم گڑھ میں آج یہاں سے کروں گا، اور آج کے جلسے میں موجود تمام ان نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ میری اس تقریر کو سوشل میڈیا پر ڈالو، یوٹیوب پر ڈالو، ٹویٹر پر ڈالو، فیس بک پر ڈالو، اور اکھلیش اور ملائم کا اگر اکاؤنٹ ہے تو اس پر بھی ڈالو، تاکہ یہ لوگ سنیں اور وہ سمجھیں۔ اور اگر وہ نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جو آنے والا پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، جو خواب ملائم سنگھ دیکھ رہے ہیں، وہ خواب دیکھ رہے ہیں ملائم سنگھ کہ میں اتر پردیش میں 30 سے 35 اراکین پارلیمان میرے پارٹی کا جیت کر آئیں گے، اور ملائم سنگھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہندوستان کا وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ ملائم سنگھ یادو، تمہاری پارٹی کو بڑی تکلیف ہے کہ میں نے جو تقریر کی، جس میں نے کہا تھا کہ کیسے مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کی جو عزت لوٹی گئی، اور جب میں نے تمہارے تعلق سے اور تمہارے فرزند کے تعلق سے کہا تو تمہارے لوگوں کو بڑی مرچی لگی۔ ٹھیک ہے، ایک بار لگی ہوگی، مگر یاد رکھو ہم اپنے بیان سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو بات کہیں انشاءاللہ تعالی حق کو بیان کریں گے۔ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ملائم سنگھ یادو تو مجھے اس کی ہرگز فکر نہیں ہے، اگر اعظم خان کو تکلیف پہنچی تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ ہم اور آپ کو صرف ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارا رب اللہ اس سے ناراض نہ ہو۔ اگر ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش یادو ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوئیے، غصہ آتا ہے آنے دیجئے، مجھے تمہاری ناراضگی اور غصے کی ہرگز پرواہ نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ مجھے اگر کسی کی فکر ہے، مجھے اگر کسی کے تعلق سے بولنا ہے تو وہ ہے اتر پردیش کے مظلوم عوام، جو آج مظفر نگر میں 20,000 سے زائد آج بھی مسلمان، میرے نوجوان ساتھیوں، آج بھی کڑاکے کی سردی میں ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ سماجوادی پارٹی کی حکومت کیوں ہم کو روک رہی ہے؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ مجلس وہاں پر جائے اور مجلس جا کر حقائق کو بیان کر سکے۔ اور حقائق کیا ہے میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ آج اتر پردیش کے جو حالات ہیں میرے نوجوانوں، یہاں پر الیکشن ہوا پچھلے سال، اور سماجوادی پارٹی کو 224 رکن اسمبلی ان کے منتخب ہوئے، بہوجن سماج کے 80 رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ گو تعداد کے اعتبار میں سماجوادی پارٹی بہت زیادہ اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہوئی، مگر ووٹ پرسنٹیج سماجوادی پارٹی اور بہوجن میں صرف 3% ووٹ کا فرق تھا۔ 3% ووٹ بی ایس پی کو 80 کر دیے، اور 3% ووٹ سماجوادی پارٹی کو 224 کر دیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کو کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ہے، کیونکہ اتر پردیش میں مسلمان 18% ہیں، مسلمان 18% ہیں، اور یہ جو یادو ہیں وہ صرف 7% ہیں۔ یہ 7%، ہم 18%۔ ووٹ ہمارا راج ان کا، ووٹ ہمارا اقتدار ان کا، ووٹ ہمارا طاقت ان کی ظلم ہم پر، ووٹ ہمارا حکومت ان کی اور
فساد ہمارے گھر پر ہوتا ہے. یہ فرق ہے. اس لیے جانتے ہیں ملائم سنگھ کہ اگر مجلس آئے گی وہاں پر تو 3% ووٹ نہیں بلکہ مجلس کم سے کم 8 سے 9% ووٹ کا فرق پیدا کر دے گی اور ان کا جو خواب ہے وزیر اعظم بننے کا وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو پہلی وجہ یہ ہے ہم کو نہیں آنے دینے کی. دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ اتر پردیش کی عوام کو معلوم ہو کہ وہاں پر مسلمانوں کا کیا موقف ہے. سنو میری بات آپ کہ اتر پردیش میں ایک مسلم گھرانہ جو ماہانہ ان کا خرچہ ہوتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ منتھلی پر کیپیٹا ایکسپینڈیچر، انگریزی میں منتھلی پر کیپیٹا ایکسپینڈیچر یعنی ایک گھر اپنے ضروریات کے اوپر کتنا خرچ کرتا ہے. سنو آپ کتنا خرچ کرتے ہیں اتر پردیش میں مسلمان. یہ حکومت کے فگرز ہیں. 817 روپیے مسلمان اپنے گھر میں خرچتے اتر پردیش میں. 817 روپیے ماہانہ. یہ جو نوجوان آج سرزمین حیدرآباد پر 800 روپے کی شرٹ پہن کے پھرتے ہیں، میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں نوجوانوں، اگر اللہ تم کو 800 روپے کی شرٹ پہنا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہارا رشتہ دار یا رشتہ دار نہیں بھی ہے تو کلمے کا رشتہ ہے، وہ خون کے رشتے سے بڑھ کر ہے. وہ اتر پردیش میں صرف ماہانہ 817 روپے خرچتے ہیں. 817 روپے اتر پردیش میں یہ خرچتے ہیں. ایسٹرن یو پی کا مسلمان کتنا خرچتا ہے؟ 737 روپے. 737 روپے. ویسٹرن یو پی کا ہندو کتنا خرچتا ہے اپنے گھر کے اوپر؟ 1265 روپے. ویسٹرن یو پی کا ہندو 1265 روپے اور ویسٹرن یو پی کا مسلمان کتنا خرچتا ہے؟ 845 روپے. 50% کا فرق ہے. اور یہ سیکولرزم کی بات کرنے والوں ٹھیکہ لے کے رکھے ہوئے سیکولرزم کا ملائم سنگھ. جب بابری مسجد شہید ہوئی، بابری مسجد کے اینٹیں زمین پر گری تھی، اس وقت سماجوادی پارٹی کو بنائے تھے جو اپنے آپ کو مولانا ملائم کہتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا کہتے تھے، جن کو ہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جناب محترم اعظم خان صاحب ان کو رفیق ملک کا خطاب کیے. یہ کون سی رفیق ملک ہے؟ یہ کون سا رفیق ہے اعظم خان صاحب کہ آپ کی ریاست میں ویسٹرن یو پی میں ایک ہندو گھرانہ 1265 روپے خرچتا ہے اور مسلمان 845 روپے. کیا یہ آپ کی حکومت ہے؟ اسی لیے آپ ہم کو نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے. میں نہیں، تم میرے کو روک دیے، کوئی بات نہیں، مگر اللہ میری آواز کو انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے مسلمانوں کے ہر گھر میں پہنچائے گا. تم مجھے روک سکتے ہو، تم میری آواز کو نہیں روک سکتے. تم مجھے روک سکتے ہو مگر تم میری جذبات کو روک نہیں سکتے. تم مجھے روک سکتے مگر جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اس کے فضل و کرم سے، اس طاقت کے بلبوتے پر ملائم سنگھ ایک ایک گھر میں مجلس اتحاد المسلمین کی آواز پہنچے گی. تمہاری سماجوادی پارٹی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم کو اسی لیے روک رہے ہیں. اور پھر تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ خوانگی کا تناسب کیا ہے لٹریسی ریٹ کا؟ مسلمانوں کا 47.79%، 47.79%. اور تمام دوسرے مذہب کا کتنا ہے؟ دوسرے مذہب کا 56.27%. کیا یہ تمہارا سیکولرزم ہے؟ کیا یہ تمہاری حکومت ہے؟ کیا یہ تمہاری مسلمانوں سے محبت ہے ملائم سنگھ یادو؟ تم اپنی ریاست میں ہمارے ووٹوں سے تم 222 رکن اسمبلی تمہارے کامیاب ہوئے. ہم ووٹ ڈالے
تم کو. تمہارے یادو تو 7% ہیں, مسلمان 22%. ہر طبقے کا لوگ تم کو ووٹ ڈالے اور تم یہ ہم کو دے رہے ہو. یہ تیسری وجہ. اور پھر جس ضلعوں میں مسلمانوں کی آبادی بڑی زیادہ ہے, سہارنپور میں دیگر مذہب کے لوگوں کا لٹریسی ریٹ, خواندگی کا تناسب 61%, سہارنپور میں مسلمانوں کا 47%, لکھنؤ میں دیگر مذہب کا 68%, مسلمانوں کا 61%, فتح پور میں دیگر مذہب کا لٹریسی ریٹ, خواندگی کا تناسب 56.30%, مسلمانوں کا 54%, وارانسی 66.12% اور مسلمانوں کا 54.44%. کیا آپ اس لیے ہم کو روک رہے تھے کہ یہ اعداد و شمار عوام کے سامنے ہم پیش کر دیں گے؟ پھر اور ایک وجہ کیا ہے ہم کو روکنے کی؟ اور ایک وجہ کیا ہے ہم کو روکنے کی؟ آپ کو معلوم کہ اتر پردیش میں میرے نوجوانوں, اگر حیدرآباد میں 1 گھنٹہ لائٹ بند ہو جاتی تو آپ اور ہم فون کرتے لائٹ کے دفتر کو, اور کیسا فون کر کے پوچھتے, کیسا پوچھتے, کھولتا نہیں کھولتا. وہاں پر اتر پردیش میں کیا ہے؟ اتر پردیش میں ہفتے میں خیر یہ سنیے, نہیں کوئی نہیں بیٹھے گا, آپ کو خالی آواز سننا ہے میری. 6.5 فٹ 2 انچ کا ہوں, ابھی اور کیا کتنا لمبا کروں. سنیے, 2.5 سے اوپر سے آواز جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں سنیے اس کو. اب دوبارہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, بیٹھ جائیے, بیٹھ کے سنیے, بیٹھیے. اتر پردیش میں برقی 7 دن میں بہت سے علاقوں میں, پورے علاقوں میں نہیں, بہت سے علاقوں میں صرف 4 دن آتی ہے, 5 دن. کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے. 7 دن میں 3 یا 4 دن 8 گھنٹے لائٹ آتی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس کو محترم جناب اعظم خان صاحب نے ملائم سنگھ یادو کو رفیق ملک قرار دیا. کیا ہوا؟ لائٹ نہیں ہے, برقی نہیں ہے. تو علی گڑھ میں خفلوں کا کاروبار ہمارا, اور اگر خفلوں کا کاروبار کرنا ہے تو برقی کی ضرورت پڑتی, کاروبار کا نقصان. مراد آباد میں براس کا کاروبار, برقی نہیں ہے, کاروبار کا نقصان. سہارنپور میں فرنیچر کا کام ہے, لائٹ نہیں ہے, ہمارا نقصان. میرٹھ میں میکینک لائن میں ہم ہیں, برقی نہیں ہے, ہم کو نقصان. فیروز آباد میں ایسے بہترین کاریگری کا کام ہوتا ہے, برقی نہیں ہے, ہم کو نقصان. قنوج جہاں سے سماجوادی پارٹی کے ایم پی ہیں, محترمہ ہیں, وہاں پر ہمارا عطر کا کاروبار, ساری دنیا میں قنوج عطر کا کاروبار. آج وہاں پر برقی نہیں ہے, ہمارا نقصان. یعنی ایک سسٹمیٹک طریقے سے جہاں ہمارے کاروبار تھے وہاں لائٹ نہیں. اور ملائم سنگھ یادو صاحب کا جو گاؤں ہے صفائی, وہاں پر کتنی لائٹ ہے, لائٹ بندی نہیں ہوتی وہاں پر, لائٹ بندی نہیں ہوتی وہاں پر. کیا علی گڑھ میں, مراد آباد میں, فیروز آباد میں, یہاں پر کیوں لائٹ بند ہو رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں دیتے ہم کو برقی؟ کیونکہ ہم یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں, محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, اور یہاں پر کوئی نہیں ہے, اسی لیے ہم کو نہیں آنے دینا چاہ رہے. اور ایک وجہ کیا ہے؟ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب سے اکھلیش یادو اتر پردیش کے چیف منسٹر بنے, 13 مہینے کے عرصے میں, 13-14 مہینے کے عرصے میں اتر پردیش میں 100 سے زائد فرقہ وارانہ فساد ہوئے یا واقعات ہوئے, 100 سے زائد. آپ بتائیے, میں ریکارڈ پیش کر رہا ہوں, سنو. اگر کل اعظم گڑھ میں رہتا تو بولتا تھا کیا متھرا, بریلی, فیض آباد, پرتاپ گڑھ, غازی آباد میں تمہارے دور اقتدار میں اکھلیش یادو صاحب 2 بار ان جگہوں پر فساد نہیں ہوا؟ کیا بریلی, سنبھل, بجنور
الہ آباد میں 2 بار فساد نہیں ہوا؟ کیا میرٹھ میں 3 مرتبہ فساد نہیں ہوا؟ کیا غازی آباد میں 2 مرتبہ فساد نہیں ہوا؟ کیا لکھنؤ، سلطان پور، بہریج میں، رامداس نگر میں، کیا سنبھل میں فساد نہیں ہوا؟ کیا اکتوبر 12، 2012 کو کیا فیض آباد میں فساد نہیں ہوا؟ اور کیسا فساد ہوا؟ دکانیں جل رہی تھیں۔ یہی حیدرآباد میں فیض آباد کے لوگ رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے مجھے بات کروایا تو جس گھر میں میں فون کیا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسد صاحب سنو، ہمارے گھر اور اطراف میں عورتوں کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے، ہمارے سامنے کے گھر کو جلا دیا گیا۔ میں اتر پردیش کے ایک سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر کو ٹیلی فون کیا اور ان سے کہا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آج ہی جا کر لکھنؤ میں بات کر کر آئے تھے۔ ارے میں کانفرنس کال کر کے سنایا، سنو اس شخص کا ایڈریس لو، اس کے گھر میں اس کے بچیاں اور بیوی خوف سے پکار رہے ہیں، اس کے بازو کا گھر جل گیا، سامنے کی مسجد میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی، تب جا کرو یقین۔ کیا وہاں پر فساد نہیں ہوا؟ اور اس جگہ پر فیض آباد میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھی فساد نہیں ہوا تھا، اکھیلیش یادو کے دور میں فساد ہوا۔ غازی آباد میں سپٹمبر 12 کو 2012 کو فساد نہیں ہوا؟ پولیس فائرنگ میں کیا 7 مسلمان نہیں مارے گئے؟ اعظم خان صاحب، کیا مسلمانوں کے مرنے پر آپ کو غم نہیں ہوتا؟ آج آپ ہمارے جلسے کا پرمیشن کینسل کروائے آپ کی حکومت، ٹھیک ہے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی تو آؤں گا اتر پردیش کو، مگر یہ تو بتاؤ کہ غازی آباد میں پولیس والوں نے جو 7 مسلمانوں کو گولی مار کر شہید کیا، کتنوں کو گرفتار کیا پولیس والوں کو؟ آپ کتنوں کو گرفتار کیا؟ نوجوان کیا احتجاج کر رہے تھے؟ نوجوانوں نے دیکھا کہ مسجد کا، پولیس اسٹیشن کے پاس، پٹریوں کے پاس قرآن کریم کے وہ اوراق پھاڑ کر پھینکے پڑے ہوئے، ایک نہیں 100 کی تعداد۔ نوجوان گئے پولیس اسٹیشن کو پوچھنے کہ بھائی یہ کیا ہے، تو پولیس نے کیا کیا؟ فائرنگ۔ 7 مسلمان مارے گئے۔ کہ اس لیے آپ ہم کو روک رہے تھے کہ بات عوام میں ہم نہ کریں اعظم گڑھ میں؟ جواب دو سماجوادی پارٹی کے نام نہاد سیکولر قائدین، جواب دو۔ ہندوستان کی عوام اور ہندوستان کا مسلمان، اتر پردیش کا وہ غیور نوجوان جو آج طے کر چکا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ وہ اپنی بے باک آواز مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش میں لائے گا، وہ تم سے پوچھ رہا ہے، جواب دو کہ کیوں غازی آباد میں ہم پر گولیاں برسائی گئیں؟ اور پھر کیا ہوا؟ بریلی جولائی 12 میں رمضان کا مہینہ، پورے 2 ہفتے آخری دائیں کے، رمضان کے آخری دائیں میں پورا کرفیو۔ بریلی میں کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ملائم سنگھ یادو۔ آپ تو رفیق ملک ہیں، آپ تو مولانا ملائم ہیں، آپ تو مسلمانوں کے مسیحا ہیں، مگر آپ ایسے کیسے مسیحا ہیں کہ آپ کے ناک کے نیچے میرے گھر کو جلایا جا رہا ہے، میرے بچوں کے سینوں پر گولیاں ماری جا رہی ہیں؟ بریلی میں 2 ہفتے فساد رہا، جولائی 12 میں 3 لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ کیا اس لیے آپ ہم کو روک رہے تھے سماجوادی پارٹی؟ پھر کوسی کلان میں جون 2012 کو 5 لوگ مارے گئے فساد میں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں ذمہ دار ہوں، میری تقریر ذمہ دار ہے، مجلس ذمہ دار ہے، تمہاری حکومت، تمہارا منسٹر، تم رفیق ملک، تم مسیحا نام نہاد کے، ارے سب چیز تمہارے پاس، اور پھر خون ہمارا کیوں بہ رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر پرتاپ گڑھ میں 2012 کو جو فساد ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتاؤ مجھے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آ کر یہ بیان کریں۔ پھر مظفر نگر کا فساد، مظفر نگر کا فساد، جنوری 8 کو ملائم سنگھ یادو، ان کے فرزند، ان کے نور نظر اکھیلیش یادو بیٹھ کر فلم سٹار کے ناچ کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی فلم سٹار ناچ رہا ہے تو ملائم سنگھ مسکرا رہے، کوئی ناچنے والی کمر مٹکاری تو ان کو خوشی ہو رہی۔ باپ بیٹے دونوں بیٹھ کر نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور وہیں سے
اس جگہ پر جہاں پر یہ صفائی اتسو ہوا اس سے 300 کلومیٹر دور میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہماری ایک بیوہ 60 سال کی بہن عابدہ 3 ڈگری سردی میں کیمپ میں نہیں سو سکتی، اس لیے کہ سردی کی وجہ سے پانی ٹپکتا ہے کیمپ میں۔ تو عابدہ ہماری ایک بیوہ بہن جو 60 سال کی ہے، جس نے خود کہا، کیا کہا جس نے، کہ میں 2 دن گنے کے کھیتوں میں بھاگتی رہی، میں 2 دن گنے کے کھیتوں میں بھاگتی رہی، 3 رات میں گنے کے کھیتوں میں چھپتی رہی، کیونکہ اس کا گھر بار لٹ چکا تھا۔ وہ عابدہ ہماری بیوہ بہن مظفر نگر میں کیمپ میں نہیں سو سکتی، 3 ڈگری کی سردی ہے، کیا کرتی ہے بہن ہماری؟ جو گنے کے سوکھے کاغذ ہوتے، وہ پتے ہوتے ہیں، اس کو جلا کر رات گزارتی کہ کب صبح ہو جائے اور پھر دھوپ نکلے تو تھوڑی راحت مجھے ملے۔ اور یہ باپ بیٹے بیٹھ کر ننگا ناچ دیکھتے ہیں۔ ارے کیا تم میں انسانیت مر گئی؟ کہاں گئے وہ ملائم سنگھ جو 1990 میں جب بابری مسجد کو توڑنے کے لیے سنگھ پریوار جا رہے تھے تو یہی ملائم سنگھ ان پر گولیاں چلائے تھے؟ مسجد کو بچانے کے لیے وہ ایک حرکت انہوں نے کی جس کو مسلمان نے یاد رکھا تھا۔ آج وہی ملائم سنگھ کو کیا ہو گیا؟ کہاں گئی یہ سب چیزیں؟ بتاؤ مجھے۔ باپ بیٹے بیٹھ کر ناچ دیکھ رہے ہیں اور ہم کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس سردی سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو گنے کے سوکھے پتے جلاتے رات بھر۔ 15,000 مسلمان ان اوپن گراؤنڈوں میں، کھلے کھیتوں میں ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آج اپنے آپ کو آپ سیکولر بولتے ہیں۔ ہندوستان کا وزیر اعظم آپ بننا چاہتے ہیں، ہندوستان میں آپ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں سیکولر ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ ارے تم اتنے بڑے ظالم ہو کہ جو لوگ ریفیوجی کی زندگی گزار رہے تھے تم نے ان کیمپوں کو نکال کر پھینک دیا، کیمپوں کو بلڈوزر لگا کے نکال کے پھینک دیے۔ اور صفائی مہا اتسو میں اخبارات نے لکھا، میں نہیں جانتا کہ 200 کروڑ 300 کروڑ، تو چیف منسٹر نے کہا کہ نہیں، جھوٹ ہے، ہم صرف 6 کروڑ خرچہ کرے۔ ارے 6 کروڑ کیا ضرورت تھی؟ اگر ایک بار تم اور تمہارے والد وہ تھاتیا نہیں دیکھتے تو کیا تمہاری زندگیوں میں تکلیف پیدا ہو جاتی؟ کیا تمہارے دل کو تکلیف پہنچتی؟ افسوس ہوتا ہے۔ مجھے کسی نے دلی سے فون کیا اور کہا کہ اسد صاحب آپ نے اعظم خان کے بارے میں کہا، اچھا نہیں کہا۔ میں نے کہا کیا کہا میں نے؟ اعظم خان وہاں کے ذمہ دار منسٹر ہیں، ہم ان کے اچھے کاموں کی تائید بھی کرتے ہیں۔ یقیناً اعظم خان نے جوہر یونیورسٹی بنائی، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، مگر اعظم خان ایک انچارج منسٹر ہے مظفر نگر کے، ان کو انچارج منسٹری سے نکالا گیا۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ نہیں آپ مظفر نگر نہیں دیکھیں گے، تو اعظم خان صاحب ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر بیٹھ گئے۔ منسٹری آپ سے، ڈسٹرکٹ کے انچارج آپ کو چھین لیا گیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ یہاں پر تو 80,000 مسلمان بے گھر ہو گئے، ڈسٹرکٹ کا انچارج آپ سے چھین لیے تو آپ ناراض ہو گئے۔ 70 مسلمان مارے گئے، آفیشلی فگر ہے۔ انافیشلی کہتے ہیں کہ 100 کی تعداد میں مسلم خواتین کی عزت لوٹی گئی، تو آپ کی ناراضگی کہاں ہے مجھے بتاؤ؟ آپ کا غصہ کہاں ہے مجھے بتاؤ؟ اگر میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی تو سعودی اویسی پھر تم سے کہہ رہا ہے یہ کیا جھوٹ ہے، یہ میں جو کہہ رہا ہوں جھوٹ ہے کہ آپ سوئٹزرلینڈ کو گئے، ایم ایل ایز کو لے کر، جناب حضرت اعظم خان ایم ایل ایز کو لے کر گئے، برطانیہ گئے، ترکی گئے، کیا گئے؟ اور پھر جب لوگوں نے کہا کہ لوگ مظفر نگر میں مر رہے ہیں مسلمان، تو موصوف نے کہہ دیا، ہمارے بھائی نے، ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ دشمن ہے،
مسلمان اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہا ہے تو دشمنی کر رہے ہیں. یہ کیسا مزاج ہے آپ کا کہ آپ کا کلمہ گو بھائی اور بہن تڑپ تڑپ کر سردی میں تڑپ رہے ہیں. بچے جان دے دیے, 45 بچے, چھوٹے بچے مر گئے نوجوانوں. مظفر نگر میں کیمپوں میں 45 ہمارے بچے مر گئے. جن کو اللہ نے اولاد دی, اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھو. اسد الدین اویسی تم سے سوال کر رہا ہے, اگر تمہاری اولاد کو ذرا بخار آ گیا تو باپ اور ماں کے دل پر کیا تکلیف پہنچتی. ہم بھاگتے ہیں اپنے بچے کے لیے, اپنی بچی کے لیے. تو ذرا سوچو نوجوانوں, ان ماؤں پر کیا گزر رہی ہوگی جو بے بس ہیں, لاچار ہیں. سب چیز لٹ گیا, گھر لٹ گیا, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ان کا بچہ بھی چلا گیا, معصوم بچے مارے گئے. تو یہی سماجوادی پارٹی, یہ نام نہاد سیکولر, یہ کہتی ہے, ان کا پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ سردی سے اگر لوگ مرتے تو سائبیریا میں پورے مر جاتے. ارے پرنسپل سیکرٹری صاحب, آ جاؤ, آپ آ کے ٹھہرو ایک رات مظفر نگر میں. اگر صبح تک تمہارے ہاتھ اور پیر اگر نہیں ٹھٹر گئے تو ہم کو بتانا. ارے ہم سردی میں مر رہے ہیں, ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہماری ضعیف عورتیں رات میں نہیں سوتی, اور تمہارا پرنسپل سیکرٹری رفیق ملک یہ کہتا ہے کہ سردی میں اگر لوگ مرتے تو سائبیریا میں مر جاتے. ہماری تکلیف نہیں ہے, ہماری موت انسانیت کی موت نہیں ہے. ہماری بہن بیوہ ہونا, ہمارا گھر تباہ ہو رہا, تمہارا گھر تو آباد ہے نا. یہ کون سا مزاج ہے بتائیے آپ کہ مظفر نگر میں یہ ہوا. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں لوگ کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت ہے, مجلس اتحاد المسلمین صحیح پارٹی نہیں ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں, اگر یہ غلط ہے, اگر یہ غلط ہے تو مجھے یہ بتاؤ, اعظم خان صاحب آؤٹ لک میگزین میں اس بچی نے رپورٹ لکھی. کیا لکھا اس نے اعظم خان صاحب سنو, جو مجھے فون کر کے بتا رہے تھے کہ ہمارے بڑے اعظم خان صاحب وہ ناراض ہیں. آپ کی ناراضگی ہے تو مجھے بتاؤ, وہ ڈکشٹ نے جو رپورٹ لکھی آؤٹ لک میگزین میں وہ کیا تھی وہ اس رپورٹ میں لکھا نوجوانوں کہ مہناز ہماری ایک بہن کہہ رہی ہے کہ ظالموں نے کہا کہ مسلمانوں کی لونڈیوں کو رکھ لو, مسلمانوں کی لونڈیوں کو رکھ لو. کیا اس پر خون نہیں کھولے گا, کیا اس پر غصہ نہیں آئے گا, کیا اس پر ہم نہیں کہیں گے کہ مسلمانوں کی لونڈیوں کو رکھ لو؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہے ملائم سنگھ, یہ آؤٹ لک میگزین کے الفاظ ہیں, جس کی رپورٹ میں لکھا گیا کہ ہماری بہن مہناز کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کی لونڈیوں کو رکھ لو. ہماری بہنوں کے چھاتیوں پر چاقو مارا گیا. کیا غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہم تھالی ماریں گے؟ بتاؤ مجھے ملائم سنگھ, اگر میری تقریر پر تم اتنا آگ پہ گولا ہو گئے کہ پرمیشن نہیں دیں گے تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, سنو میری بات کو, کہ ہماری ماں کی عزت لوٹی گئی تو تم خاموش رہو گے, اور تمہارے بارے میں بولیں گے تو تم کو غصہ آئے گا. یہ کون سا انصاف ہے مجھے بتاؤ. اور پھر اس رپورٹ میں کیا کہا گیا کہ ہماری رپورٹ, ہماری بہن روبینہ کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہماری بہن کہ ڈھول بجا رہے تھے, ہماری بہن کی عزت لوٹ رہے تھے, اور ڈھول بج رہا تھا, ہندی پکچر کے گانے چل رہے تھے. یہ میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں, یہ آؤٹ لک میگزین کہہ رہی ہے. کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ کیا کہا ہماری ایک بہن نے, صابرہ نے, اس کے 2 بیٹیاں تھے, صابرہ کے سامنے ایک بیٹی کو برہنہ کیا گیا, ماں کے سامنے اس کی بیٹی کی عظمت, اس عزت لوٹی. صابرہ کے سامنے دوسری بچی کو مارے لکڑی سے, نازک حصوں پر مار کے زخمی کیے, پھر دونوں بچیوں کے سامنے ماں کو برہنہ کرے. بتاؤ ملائم سنگھ, تم کیسے سیکولر ہو کہ تمہاری ریاست میں, تمہاری حکومت میں یہ نظارے ہم کو دیکھنے پڑتے کہ ہماری بہن کو, ہم کے بیٹیوں کو برہنہ کر کے عزت لوٹی جاتی.
اور ننگا کر کے ان کو بھگایا گیا گنوں کی کھیتوں میں. کیا یہ تمہارا انصاف ہے سماجوادی پارٹی کو ماننے والوں؟ اور تم سمجھ رہے ہو کہ اتر پردیش کے 3 کروڑ مسلمان یہ سننے کے بعد تم کو ووٹ دیں گے؟ نہیں. کوئی غیرت مند مسلمان تمہارا ساتھ نہیں دے گا ملائم سنگھ انشاءاللہ. کیونکہ تم اگر ہماری بہن کو بہن نہیں سمجھتے، مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش سے غیور مسلمان یقیناً اس بات کو دیکھیں گے کہ تمہاری حکومت میں ہماری بچوں کی عزت کا تحفظ نہیں ہو سکا. ہماری 60 سال کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی. ظالموں نے یہ نہیں دیکھا کہ ضعیف ہے، شیطانوں نے یہ کام کیا. بتاؤ، اس لیے تم مجھے روکنا چاہتے ہو؟ اس لیے تم مجھے روکنا چاہتے ہو ملائم سنگھ؟ یہ کام یہ آؤٹ لک میگزین میں لکھا گیا. کیا کیا داستان بیان کروں؟ کون سی بات تمہارے سامنے رکھوں؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے تو ملائم سنگھ بولتے کہ نہیں، جو کیمپ میں رہ رہے وہ تمام کے تمام سازشی ہیں. وہ تمام کے تمام سازشی ہیں. وہ سیاسی دشمن ہے تمہارے. مسلمان اگر تڑپے گا تو سیاسی دشمن، اور ووٹ کی ضرورت پڑے گی ملائم سنگھ تم کو تو ہم تم کو نظر آتے ہیں. آج وقت آ چکا ہے اتر پردیش میں کہ جو سرزمین دکن پر سیاسی طور پر ہم نے جو رینیسانس کیا، نشاط ثانیہ کیا، اتر پردیش میں ایک نیا نشاط ثانیہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اتر پردیش میں ایک نئی آواز ابھرے گی مجلس اتحاد المسلمین کے روپ میں. اتر پردیش کے گھر گھر میں مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لہرائے گا. اور ملائم سنگھ، یہ کون سا انصاف ہے تمہارا کہ تم وزارت عظمیٰ کے امیدوار، تمہاری ریاست میں مودی تقریر کر سکتا اور میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں؟ نریندر مودی تقریر کرے گا اور ہم نہیں کر سکتے. آپ کا ان کا کیا رشتہ ہے ذرا یہ تو بتاؤ. کون سا رشتہ ہے یہ تو بتاؤ. آخر اتنی محبت آپ میں اس میں کیسے پیدا ہو گئی؟ اور آپ بول رہے، سماجوادی پارٹی کے لیڈر بول رہے کہ میں اتر پردیش کو گجرات بننے نہیں دوں گا. ارے گجرات تو مظفر نگر بن گیا نا. مظفر نگر تو گجرات بن گیا نا. مظفر نگر تو احمد آباد بن گیا نا. مظفر نگر تو نروڈا پاٹیا بن گیا نا. آپ کون سی گجرات کی بات کر رہے ملائم سنگھ؟ آپ بولتے کہ میں روکوں گا مودی کو. نہیں، آپ نہیں روک سکتے. آپ تو ملے ہوئے ہیں. آپ میں اور مودی میں میچ فکسنگ ہے. آپ میں اور مودی میں چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کا اور مودی کا. نورا کشتی کر رہے ہیں. انگریزی میں کیا بولتے؟ فٹسی کھیل رہے آپ اور مودی. آپ اور مودی فٹسی کھیل رہے ہیں. مگر اتر پردیش کا غیور و مسلمان جان چکا کہ تمہارا کھیل کیا ہے. تمہارا کھیل یہی ہے کہ آج تم مودی سے مل رہے ہو. ایک طرف پچھلے سال وہ یاترا شروع کرنے کے لیے بولے. آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ پچھلے سال 2012 میں اکتوبر میں، سپتمبر کے آخر اکتوبر میں، کیا اشوک سنگھل، یہ بڑے بڑے وشو ہندو پریشد کے لیڈر، 90 منٹ کی میٹنگ. کتنی دیر کی میٹنگ؟ 90 منٹ کی میٹنگ. اخلاقی میٹنگ ہم سمجھ سکتے کہ پانی پلائے، چائے پلائے. کیا بیٹھ کے مغل اعظم دیکھ رہے تھے؟ 90 منٹ کی میٹنگ. چائے پلائے، کھانا کھلائے تو 10-15 منٹ، سموسا کھلائے تو 90 منٹ. آپ کیا کر رہے تھے بات چیت؟ یہ سپتمبر اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. آج ان کا کھیل سب سامنے آ گیا. میرے عزیز دوستو، میں اتر پردیش کے بارے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ کم سے کم یہ جو ٹی وی کے چینل یہاں پر ہیں، یہ تمام روبی 4 ٹی وی، کیا کیا ہے یہاں پر، برق، یہ تمام کے تمام کی ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے کہ ریکارڈنگ کرنا اور ملائم سنگھ کے اکاؤنٹ پہ ڈالنا، اور یہ بول کے ڈالنا یہ بھڑکاؤ بھاشن دیے تھے تمہارے بارے میں.
یہ بول کے ڈالنا کہ سرزمین دکن کا غیور نوجوان تم کو للکار رہا ہے اور تمہاری غلطیوں کو بیان کر رہا ہے. عجیب و غریب اتفاق کہ موزی میرٹھ میں جلسہ کرے گا اب 2 دن کے بعد. ہم نہیں جا سکتے, ہم نہیں جا سکتے. موزی اچھا ہے کیا ملائم سنگھ؟ موزی کب سے اچھا ہو گیا آپ کے لیے؟ کیا آپ بھی اندرونی کوئی میٹنگ کرے کیا؟ اشوک سنگل سے تو کر لیے تھے آپ, کیا موزی سے بھی کچھ بات چیت ہو گئی؟ جیسا چندرا بابو نائیڈو کرے آپ بھی کچھ کر لیے کیا؟ آج اخبار میں آیا کہ شرد پوار بھی میٹنگ کرے. ارے یہ پورے بڑے بڑے لوگ جا کے مل لے رہے اس سے. ارے کون تو بھی ہے جی نے, کیا کرتا ہے موزی؟ ایسے 56 آئے چلے گئے. آنے دو, دیکھیں گے. جمہوریت ہے, قانون ہے, اور یہ ہندوستان ہے. انہوں احمد آباد میں کر لیے ہوں گے مگر ہندوستان الگ ہے. ہندوستان میں آج بھی ہمارا ہندو بھائی ہوں دو دلت ہونے دیجئے یا بیکورڈ کلاس کا ہمارا بھائی ہوں دو سیکولر ہے. آپ وہاں پر ننگا ناچ کرے ہوں گے احمد آباد میں, مگر یاد رکھو نریندر مودی, ہم تم کو روکیں گے ضرور انشاءاللہ. ہم تم کو روکیں گے ضرور. پارلیمانی جمہوریت میں ہم کو اختیار ہے. ہاں تم شرد پوار سے مل سکتے ہو, ملنے کے بعد تو سب تردید کریں گے, نہیں ملے بولیں گے. ملے بول کے کون بولتے؟ ملے بول کے کون بولتے؟ شرد پوار ملیے, ملائم سنگھ اشوک سنگل سے بات کی 90 منٹ کی کیا میٹنگ تھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے. کتنے سموسے کھائے ہوں گے بیٹھ کے لوگ؟ 1 2 3 4 5, ارے کتنے کھائے ہوں گے یہ لوگ؟ پوری پلاننگ کرے. ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے, تو رو ایسا کر میں ہنسے ایسا کر. انگریزی کی کہاوت ہے, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. تو میری پیٹھ کھجا میں تیری پیٹھ کھجا دوں. ان لوگوں کو کیا کھجلی کی بیماری ہو گئی؟ سماجوادی پارٹی اور نریندر مودی کو کون کون سے چیزیں لگ رہی ہیں؟ پاؤڈر ہمارے پاس ہے, دوا بھی ہمارے پاس ہے, اور وہ دوا ہندوستان کا سیکولرزم ہے. وہ پاؤڈر کیا ہے؟ وہ ہندوستان کا تمام اٹوٹ اتحاد ہے. ہم وہ پاؤڈر لگائیں گے تمہارے پہ, لگائیں گے پاؤڈر. بڑے میک اپ کر کے آ رہے, انہوں جلسہ کر رہے, انہوں جلسہ کر رہے. نریندر مودی بول رہا کہ میں جہاں جاتا ہوں باپ بیٹے میرے پیچھے پڑ جاتے. تو سن لو مودی, باپ بیٹے کے خلاف بھی پڑھیں گے اور تیرے خلاف بھی ہم پڑھیں گے. عزیز دوستو, اور پھر ہمارے خلاف کیا ہے آپ کو معلوم کہ اگر ہم وہاں گئے تو کیا بولنے والا تھا میں. یہ جو ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اعظم گڑھ میں, محمد پور, مرزا پور اور ساتھیوں میں ایک جگہ, 3 جگہ ہے علاقے اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ میں. ان جگہوں پر مرکزی حکومت نے اتر پردیش کی گورنمنٹ کو لکھا کہ ہم آپ کو 5 کروڑ روپے دینا چاہ رہے ہیں ترقی کے کام کے لیے. پروپوزل بھی جاؤ, روڈ کا, ڈرینیج کا, بورویل کے پمپ کا, سیمنٹ روڈ کا, اسکول کی بلڈنگ کا. 6 مہینے ہو گئے ایک پروپوزل نہیں گیا. 6 مہینے ہو گئے ایک پروپوزل نہیں گیا. کیا آپ اس لیے ہم کو روک رہے تھے کہ ہم یہ بات نہیں کرنا؟ کیا مظفر نگر میں اکھلیش یادو, آپ سے سوال کر رہا ہوں, کل میری تقریر آپ کے اکاؤنٹ پہ آنے والی ہے. ہمارے حیدرآباد کے, ہندوستان کے پورے نوجوان ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, وہ یوٹیوب کے ذریعے, وہ عجیب و غریب ٹیوب ہے اس کے ذریعے بھی جائیں گے. مظفر نگر کے لیے 22/11/2013 کو
22/11/2013 کو 2 مہینے پہلے 5,09,60,000 روپے دیے گئے. کس کے لیے دیے گئے؟ آنگن واڑی سینٹر کی تعمیر کے لیے اور ایک اسکول کی انٹر کالج کی بلڈنگ کے لیے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ سماجوادی پارٹی کے لوگوں، ہم فرقہ پرست ہیں نا، یہ پیسے کہاں خرچ ہوئے بتاؤ میرے کو. یہ پیسے تم خرچہ کرے نہیں کرے یا پھر اس کو بھی صفائی میں لگا دیے وہ فلم سٹاروں کے ناچ گانے تھیا دیکھنے کے لیے. پھر یہ بتاؤ کہ بارہ بنکی میں 3,75,00,000 روپے پچھلے سال دیے گئے. پالی ٹیکنک بچیوں کا زید پور میں اور ایک آنگن واڑی سینٹر کے لیے یہ پیسہ آپ استعمال کرے نہیں کرے بتاؤ مجھے اکھلیش یادو. پھر مرکزی حکومت نے تم کو بہریج ڈسٹرکٹ میں 10,55,00,000 روپے دیے. کس کے لیے دیے؟ واٹر سپلائی گرام پنچایت لال پور جلال پور میں گورنمنٹ گرلز انٹر کالج بنانے کے لیے. بشیا پٹی میں واٹر سپلائی گرام ہرچنڈا میں واٹر سپلائی گرام سہسلام پور میں گورنمنٹ گرلز کالج بنانے کے لیے گرگٹا میں. کیا آپ یہ پیسوں کا کیسے استعمال کرے جواب دو. پھر نواب گنج بلاک میں پانی کی اسکیم پنچایت بناساکی میں، پانی کی اسکیم پنچایت چوگراوا میں، پانی کی اسکیم پنچایت مکولیا میں، پانی کی اسکیم اما مولوی میں. یہ پیسے کیا آپ کھا لیے بنائے؟ کیا یہ آپ کے غارت کے گڑے میں چلے گئے؟ حکرپور بلاک تیجوا پور بلاک میں پانی کی اسکیم، انٹر کالج کی بلڈنگ. یہ سوالات میں کرنے جا رہا تھا تم سے، تم جواب اس کا نہیں دے سکتے. یہ سوالات پوچھتے جا رہا تھا میں تم سے کہ یہ پیسے تمہارے پاس جو مرکزی حکومت سے آئے، مراد آباد جہاں پر ہمارا بھائی اظہر الدین ایم پی ہے، وہاں پر 17 کروڑ روپے دیے گئے. کب دیے گئے؟ سپٹمبر 2013 میں. کس کے لیے دیے گئے 17 کروڑ روپے؟ ٹھکوڈوارا بلاک میں گورنمنٹ انٹر کالج کی بلڈنگ کے لیے، کمپیوٹر لیب اپر پرائمری اسکول میں، پانی کی سپلائی ویرپور ولیار میں، گورنمنٹ کالج سرکل ہاؤس میں، پانی کی واٹر سپلائی مراد آباد بلاک میں، منڈا پانڈے بلاک میں، بلاری بلاک میں گورنمنٹ انٹر کالج کی تعمیر، بلاری بلاک میں گورنمنٹ ہائی اسکول بلڈنگ کی تعمیر، دنگر بلاک میں آنگن واڑی سینٹر گورنمنٹ کالج کی تعمیر، کمپیوٹر لیب اردو پرائمری اسکول میں، آیورویدک ڈسپنسری دلاری بلاک میں، پانی کی سپلائی دکیا جاج میں، دلاری بلاک میں گورنمنٹ انٹر کالج سیالی خدار میں، دیاری بلاک میں کستوربا گاندھی ودیالیہ کی تعمیر، ہومیوپیتھک ڈسپنسری کی تعمیر گرام راجپوت کے ساریا میں. یہ کیا ہوا اکھلیش یادو؟ کیا تم اس کا جواب دے سکتے ہو؟ میں یہ سوالات یہ عوام کے سامنے رکھنے آ رہا تھا تو اتر پردیش کی حکومت نے کہا نہیں آپ نہیں آ سکتے. اب آپ بتائیے میں کیا بولنے جا رہا تھا وہاں؟ میں چلکل گڑے کے جلسے سے اتر پردیش کے میرے بھائی اور بہنوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں یہ بتانے آ رہا تھا آپ سے، میں آپ کا غم بانٹنے آ رہا تھا، میں آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے اس کو محسوس کرنے آ رہا تھا. میں مظفر نگر میں جو ہماری بہنوں کی عزت لوٹی، جو تمہارے سینے میں تکلیف ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے آ رہا تھا. اور کیوں نہیں تکلیف ہوگی سرزمین دکن پر بسنے والے غیور نوجوانوں کو؟ کیوں نہیں محسوس ہوگی تکلیف سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو؟ اس لیے محسوس ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہے. ملائم سنگھ، ہم ایک جسم واحد کی طرح ہے. اگر مظفر نگر کے مسلمان کے تلوے میں کانٹا چبھے گا تو حیدرآباد کے نوجوان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے آقا کا ارشاد. اور کیوں نہیں ہم تم سے مقابلہ کریں گے؟ ہم کیوں نہیں تم سے مقابلہ کریں گے؟ میرے آقا کی سنت ہے ظالم سے مقابلہ کرنا. نوجوانوں سنو،
جامع نظامیہ کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بچپنا ہے. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بحث کی ابو جہل نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھکیل دیا اور ان کے سینے پر بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ناانصافی کو دیکھا، بچپنا ہے میرے آقا کا، اگر اس جلسے میں کوئی بچے ہیں تو تمہارے لیے میرا پیغام ہے. اگر میری آواز مظفر نگر کے معصوم بچوں کو پہنچ رہی ہے تو میرا پیغام تمہارے لیے ہے میرے بچوں. اگر میری آواز وہ اعظم گڑھ کے غیور اور بہادر نوجوانوں کو پہنچ رہی ہے تو یہ پیغام تمہارے لیے بھی ہے. یہ آقا کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول کا بچپنا ہے، دوڑتے ہوئے آئے اور اس کو ڈھکیل دیا اس کو کہ کیسے تو یہ حرکت کر رہا ہے. یہ ہم کو مزاج دیا گیا. یہ آقا کی سنت ہے کہ اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو دوڑو نوجوانوں اس کی مدد کے لیے، دوڑو اس کی مدد کے لیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. اور آقا ابھی بچپنے میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ بمشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ نہیں تھی. اگر ہم مدد کو جاتے ہیں تو تکلیف، مظفر نگر جانا چاہتے تو نہیں آنا، علی گڑھ کو جانا چاہتے تو نہیں آنا. عجیب و غریب سیکولر گورنمنٹ ہے. مہاراشٹرا کو جانا چاہتے تو ممرا کو نہیں آنا. ارے کیا یہ ملک تمہارے باپ کا ہے؟ میرا نہیں ہے. میں یہاں ملک کا شہری نہیں ہوں. کیا تم مالک ہے، میں کرایہ دار ہوں؟ کیا تم میرے آقا، میں تمہارا غلام ہوں؟ ارے سن لو ملائم سنگھ، سن لو اکھلیش یادو، تم ہمارے آقا نہیں ہو سکتے، تم ہمارے مالک نہیں ہو سکتے. ہمارے آقا اور ہمارا مالک تو مدینے کا آقا ہے، وہ سب گنبد کا مکی ہمارا آقا ہے. ہمارا مالک تو پروردگار ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے. وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. یہ تمہارے پاس تمہارے چمچے تم کو نیتا جی بولتے ہوں گے. میرے پاس کوئی نیتا جی نہیں ہے. قائد اعظم پوری دنیا کا سب سے بڑا قائد انقلاب اگر کوئی ہے مسلمانوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جتنے دنیا میں قائدین گزرے، اگر ان میں کوئی قائدانہ صلاحیت ہے تو میرے آقا کے پیروں کی دھول کا صدقہ ہے. میرے آقا کے پیروں کی دھول کا صدقہ ہے. یہ لوگ ملائم سنگھ کو نیتا جی کئی نیتا جی ہوں. نیتا جی سبھاش چندر بوس تھے جو مقابلہ کیا انگریزوں سے، وہ نیتا جی. ان کو پرائم منسٹر بننے کا جنون سوار ہو گیا. کچھ بھی ہو جا میں پرائم منسٹر بنوں گا. اس کو بھی بھوت سوار ہو گیا موزی کو، میں بھی پرائم منسٹر بنوں گا. تو چندرا بابو نائیڈو بول رہے پھول نہیں تو پھول کی پتی میرے کو مل جائے گی. نائیڈو بول رہے موزی صاحب آپ میری سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، اپن دونوں بیٹھ کے غم کے پینڈیلا مار کے دلی کو جائیں گے. تو چندرا بابو نائیڈو اب میں سنا اگر تلنگانہ بن گیا تو انہوں ہوم منسٹر بننا چاہ رہے تھے. کیا زبردست ہے بھائی. کیا کوئی خواجہ کا لنگر بٹ رہا کیا؟ میں ہوم منسٹر، انہوں پرائم منسٹر، میں ڈیفنس منسٹر، میں ایکسٹرنل افیئرز منسٹر. کیا ہے بھائی یہ؟ کسی خاندان کی میراث بانٹ رہے کیا؟ ابھی الیکشن ہونا باقی ہے نائیڈو صاحب. ابھی بہت سے مرحلوں سے گزرنا ہے، خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا ہے. اور سکندرآباد کی پارلیمنٹ سیٹ تو ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.
کہ اب کے بعد آپ لوگ ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ کس کو ڈالیں گے ووٹ آپ؟ کس کو ووٹ ڈالیں گے آپ؟ یہ پیغام ملنا ان لوگوں کو اب لڑنا ہے سکندرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ، بہت ہو چکا، لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں، مگر لڑیں گے تو جیتنے کے لیے لڑیں گے۔ اگر میری زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے تو نوجوانوں تم اپنی زندگی میں کامیاب کراؤ گے، تم ضرور کامیاب کراؤ گے۔ سکندرآباد کی سیٹ پر تم کامیاب کراؤ گے اپنے نمائندوں کو، تم اعظم گڑھ کی سیٹ پر کامیاب کراؤ گے، تم انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے ایسی 8 پارلیمنٹ کی سیٹیں جہاں ہمارے ووٹوں کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر ہم متحد ہو گئے کلمے کی بنیاد پر تو یقیناً ہماری طاقت میں اور اضافہ ہوگا۔ مگر کوشش کرنا ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کیسا ملی؟ 20 سال محنت کرنا پڑا، 20 سال کے بعد سالار ملت 5 ہزار ووٹوں سے کامیابی حاصل، اور اللہ کا کرم ہے ہم کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر ان کو حیدرآباد کی سیٹ سے بھی تکلیف نہیں، حیدرآباد کی سیٹ کی بڑی تکلیف ان کو، کیسا ان کو روکنا، کیسا میر جعفر میر صادق کو کھڑا کرنا، کیسے کٹ پتلیوں کو کھڑا کرنا، کیسے ناچنے گانے والوں کو لے کے آنا، کیا کیا کرنا، سب نئے نئے ترکیب سوچ رہے۔ مگر نوجوانوں میں تم کو پیغام دے رہا ہوں، ہم ان کو روک سکتے، ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے اگر آپ اٹوٹ اللہ پر توکل کریں گے، اگر آپ پورا اللہ پر توکل کریں گے اور اتحاد کا مظاہرہ کریں گے اور اپنی ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھائیں گے۔ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ نوجوانوں، پولنگ کے دن خالی ایک ہی دن سوار رہنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو، بھاگتے رہو، ووٹ ڈالو، ووٹ ڈلواؤ، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھاؤ۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجستھان میں اگر بی جے پی کامیاب ہوئی، مدھیہ پردیش میں بی جے پی کامیاب ہوئی، چھتیس گڑھ میں اگر بی جے پی کامیاب ہوئی، دلی میں اگر کانگریس پکے گئی تو پولنگ پرسنٹیج 65-70% کے درمیان تھا۔ اگر ہمارا پولنگ پرسنٹیج 50-55 رہے گا تو کافی نہیں، ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے میرے بھائی، بہت بڑھنا چاہیے۔ اور نوجوانوں پہلے اپنے گھر کے افراد خاندان کو لے کے جاؤ، اپنی ماں بہنوں کو لے کر جاؤ، اپنا ووٹ ڈالو، اس کے بعد سیل فون کھولو، صبح اٹھ کے نہیں بولا تو ڈالا نہیں ڈالا، اور اس دن کیونکہ نہیں معلوم اس دن دوبارہ جلسہ ہوگا تو میں آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا، میں اس کو میری الیکشن کی مہم سمجھ کر آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ اس دن صبح میں کم سے کم اس دن صبح تو اٹھ کے نماز پڑھو، ایک دن فجر کی نماز پڑھو، اللہ کے سامنے دعا کرو۔ ویسے تو روز پڑھنا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے آ کے سوتے، اماں اٹھاتے، بابا اٹھاتے، ارے اٹھ فجر پڑھ، بیچارے اماں بابا پڑھ کے سو جاتے، ہمارے بھائی سو رہا ابھی، 10 بج گئے، اماں بولتی ہے ناشتہ کر لے، بولتا فوراً کتا لاؤ کھانے کو لاؤ، نماز پڑھ بول تو نہیں اٹھتے، اماں بولی دیکھ آملیٹ بڑے کا خیمہ تیار کری آجا بولتے بولی، یہ کیا مزاج ہے؟ تم کو بڑے سے محبت ہے اور جو سب سے بڑا ہے اس سے ہی محبت کرو، وہ اللہ ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے، یاد رکھو، وہی ہر چیز دینے والا ہے۔ نوجوانوں جس دن تم نمازوں کی پابندی کر لو گے نوجوانوں، دنیا میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ نوجوانوں تم نے دیکھ لیا، تم نے ایک چیز میں تم کامیاب ہوئے تو کسی کا کتوں کا نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، تم بولے ہٹ نہیں دیکھتے جائے تیرے کو، کیا آپ نے نہیں دیکھتے، بولے آپ نے کام ان برائی کے اڈوں پہ نہیں جائیں گے، ہم ان گندے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم یہ ناچنے گانے والوں پر پیسہ نہیں خرچہ کریں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، یہ ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ علماء ہمارا حیدرآباد تو ایسا ہو گیا کہ پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں حال ہو گیا،
چھوڑتے نہیں چھوڑتے. ارے میں کیا کروں بھائی پھر؟ ہم کیا کرنا؟ یہ تماشا دیکھ کے دونوں 15 لڑ رہے. ارے ہمارا شہر ہے بھائی یہ، ہم بھی تو کچھ ہے یہاں پر. ارے آپ کا ہی بولیں گے، آپ کا ہمارا، ان کا تمہارا. ارے ان کا تمہارا میرا نہیں، یہ ہندوستان کا ہے. مگر حیدرآباد کامن کیپٹل کیسا ہوگا؟ اور پھر ہائی کورٹ نہیں بناتے کہتے تلنگانہ کی؟ کیوں نہیں بناتے؟ بناؤ نا. نہیں تلنگانہ کی وہ ہائی کورٹ بعد میں بناتے. نوکریوں کا مسئلہ ہے، یونین پبلک سروس کمیشن انہوں دیکھیں گے کہتے یہاں کی نوکریاں. کہیں کو دیکھتے بھائی؟ کیوں دیکھتے آپ؟ آپ بناؤ یہاں کا اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن. کیا کانگریس والوں تم کو اتنی بڑی بے چینی ہے کہ کچھ بھی ہو جاؤ جا کے میں چیف منسٹر بن جاؤں، گر کے بن جاؤں، دوڑ کے بن جاؤں، کھینچ کے بن جاؤں؟ آپ کبھی دیکھیں میوزیکل چیز ہم اسکول میں کھیلتے تھے. میوزیکل چیز ٹیچراں بولتے تھے اب ہم وہ کریں گے، اب تم بھاگنا، جیسا ٹیپ بنوا بیٹھ جانا. یہ کانگریسیوں کو یہ دکھ رہا. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، 25 لوگ ہیں دعوے دار ان کے پاس. 25 لوگ دعوے دار ہے تلنگانہ کی چیف منسٹری کے لیے. ارے بنو بھائی، خوشی ہوں گی ہمارے کو، مگر یہ سب چیزوں کے ساتھ بنو، ورنہ کیا تم انصاف کرو گے؟ وہ 600 بچے جو خودکشی کر کے مر گئے عثمانیہ یونیورسٹی ورنگل 100 طرف کے، ان کو کیا جواب دو گے تم؟ وہ بیچارے مر گئے، ان کے اماں بابا آج تک پریشان، ان کے اماں بابا پریشان، ان کا بھائی پریشان، ان کا باپ پریشان. مگر آپ بول رہے نہیں ایسا لے لیں گے، جیسا آتا لے لیں گے. کیسا لیتے بھائی آپ؟ کیسا لے لیں گے آپ؟ دستور بھی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے. مجلس نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم کو منظور نہیں ہے، ہم کو منظور نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ میں ایسا بل آئے گا تو مجلس اتحاد المسلمین اس بل کے خلاف ترمیمات پیش کرے گی. مجلس اتحاد المسلمین ایسا بل آئے گا ہم تائید نہیں کریں گے. اور ملائم سنگھ، اب معلوم ہوگا تمہارے کو، تلنگانہ بنا تو اتر پردیش کے 4 ٹکڑے. کیونکہ مایاوتی نے ریزولوشن پاس کر کے بھیجا دیا ہے کہ اتر پردیش کو 4 ٹکڑے کرو. انہیں شاطر عورت ہے، وہ بہت قابل ہے مایاوتی. یہ پورے سنگھ پریوار کے بولے امبیڈکر کا پتلا لگا رہی، امبیڈکر کا پتلا لگا رہی. اچھا دوسروں کے لگانا کرتے، RSS والے بولتے بھارت ماتا کی لگانا، امبیڈکر کی نہیں لگانا. کیوں کہ امبیڈکر کی لگانے سے تکلیف ہو گئی. تو مایاوتی بولی اچھا امبیڈکر کے لگائے تکلیف ہوتی، اب میں جو ہے کاشی رام کا لگاتی ہوں. تو سنگھ پریوار والے بولے ابا انہیں کاشی رام کا لگا دی. پھر اس کے پیچھے پڑ گئے، نہیں ان کا لگانا تھا، گولوالکر کا لگانا تھا، ہیگڈے ور کا لگانا تھا، فنا کا لگانا تھا. تو انہیں بولی اچھا یہ ہے میرا بھی لگا دیتی ہوں. اب کیا بولتے ہیں انہیں بولی تم یہ بولے میں یہ کری. ایسا رہنا جواب دینے والے ان کو جواب دینا. اور مجلس جو زبان سے جواب دیتی، محنت سے جواب دیتی، روڈ پہ آ کے جواب دیتی، پولیس سے لڑ کے جواب دیتی، جیل کو جا کے جواب دیتی، خون بہا کے جواب دیتی، تو ان کو پریشان ہو جاتے، پسند نہیں آتا. ان کو پسند نہیں آتا. انہوں بولتے ہیں کیا قصہ کیا ہے لوگوں کا، زبان ہے AK-47 ہے، بولے چلے جاتے ہیں. ارے اعظم گڑھ کو تم بدنام کیے، اعظم گڑھ کو دہشت گردی کے اڈے بول کے بدنام کیے. وہ اعظم گڑھ کے بچے پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کر رہے تھے، پارلیمانی جمہوریت میں جلسہ کر رہے تھے اعظم گڑھ کے نوجوان. کیا تم ان کو جلسہ روک کے تم کیا میسج دے رہے ہو؟ ان کو تم بدنام کر رہے اعظم گڑھ کو. اعظم گڑھ کا ایک ایک بچہ ہندوستان سے محبت کرنے والا بچہ، اعظم گڑھ کا ایک ایک عالم ہندوستان سے محبت کرنے والا عالم. وہ شبلی کی سرزمین ہے، وہ غداروں کی سرزمین نہیں ہو سکتی اعظم گڑھ. وہ ہندوستان سے محبت کرنے والوں کی سرزمین. جلسہ کر رہے تو آپ جلسہ کرنے نہیں دیے. بتاؤ تم بدنام نہیں کر رہے اعظم گڑھ کو تو کون کر رہا بدنام؟ اب اخبارات میں آ رہا، BJP والے بول رہے کہ
کہ نہیں اب بھول جاؤ 2002 کو، بابری مسجد کی شہادت کو بھول جاؤ. بی جے پی والے بول رہے دیکھو 2002 میں ہوا تھا، اس کے بعد نہیں ہوا. ارے سنگھ پریوار کی چڈی پہن کے ناچنے والوں سنو، جب یہودی لوگ ہٹلر کی تائید کرنے والوں کو نہیں بھولے، ارجنٹینا برازیل میں جا کر ہٹلر کے منسٹر جا کے چھپ گئے تھے، 80 سال کے ہو گئے تھے، تو اسرائیلی حکومت نے ان کو اپنے ایجنٹ کو بھیجا کر مروایا. 80 سال 90 سال کے بڈھوں کو مروایا. کیوں مروایا؟ کیوں ان کو گرفتار کروایا؟ کیوں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لے کر گئے؟ کیونکہ یہ لوگ ہٹلر کے ساتھ 10 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈالے تھے. یہ اسرائیل نے بدلا دیا، اس کو بھول جانا. کیوں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے وہاں کے لیڈر کو پھانسی دی گئی؟ 40 سال پہلے الزام لگا جماعت اسلامی کے لیڈر پر کہ انہوں نے وہاں پر 71 کی جنگ میں بنگلہ دیشیوں کو مروایا، لوٹا کرا، تو 40 سال کے بعد ان کو پھانسی دیے. بھول جانا تھا، بھول جانا تھا. بولنا تھا تم بنگلہ دیش کو غریب کر رہے، چھوڑ دینا تھا ان کو. پھر تیسری بات، کیا مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جانا؟ ناتھورام گوڈسے کو بھول جانا؟ ناتھورام گوڈسے کی پھول، اس کے فوٹو پہ پھول چڑھانا؟ کیا اس کی فوٹو کو لکھ جا کے پارلیمنٹ میں لگانا نہیں ہو گیا؟ بھول جانا کیا ہے؟ بابا قوم پہ 3 گولی مارا تھا انہیں، وہیں کے وہیں وہ بیچارے مر گئے. ان کی بھول جانا موت تو. یہ سنگھ پریوار، جب ہم مہاتما گاندھی کی موت کو نہیں بھول سکتے، جب ہم بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی نے جو ظلم کیا اس کو سزا ملتی ہے، آج اخبار میں آیا کہ وہاں کے ایک اور صدر کو پھانسی کی سزا ملی، جب دلی میں 84 میں جو سکھوں کو مارا گیا اس کو نہیں بھول سکتے، تو گجرات کیسا بھولنا؟ اور یاد رکھو سنگھ پریوار والوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. نوجوانوں، ہم کیوں محرم میں کربلا کی یاد کو تازہ کرتے؟ ہم کیوں محرم کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے؟ جب بھی یزید بھاگ گیا تھا نا، یزید چھڑ گیا، بھاگ گیا تھا، مگر ہم کیوں یاد مناتے؟ کیوں یاد مناتے؟ اس لیے یاد مناتے کہ ظالم کو سزا ملے. ظالم ملعون ہے، اس کو بولے، اس کو مذمت کریں. اور انصاف کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ کہ میرے قاتل کو سزا ملنا. میرے قاتل کون ہے؟ میرا دشمن کون ہے؟ میری مسجد کو شہید کرنے والا کون ہے؟ لال کشن اڈوانی آج تک سزا نہیں ملی. کیا اڈوانی کو ہم بھول جائیں؟ نریندر مودی، گجرات کا چیف منسٹر، اور احمد آباد کی سرزمین ہمارے خون سے لال ہوئی، اس کو سزا نہیں ملنا؟ امیت شاہ کو سزا نہیں ملنا؟ یہ تمام لوگوں کو سزا نہیں ملنا؟ بھول جانا کیا؟ ارے انصاف کا تقاضا، یاد رکھو سنگھ پریوار والوں، انصاف جب ہی ملے گا ہم کو جب تم لوگوں کو سزا ہوگی، تمہارے کرتوتوں کی سزا ہوگی، تب جا کر ہم کو انصاف ملے گا. بہرحال میرے عزیز دوستو، جلسے اور بھی ہوتے رہیں گے. میں اس جلسے کے ذریعے ہمارے اتر پردیش کے اعظم گڑھ کے نوجوانوں کو کہہ رہا تھا، اور ذرا میری بات سن کے جاؤ، کہ میں سلام کرتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے ان اعظم گڑھ کے نوجوانوں کو، کہ تمہارے خلوص کو ہم سلام کرتے ہیں، تمہاری محبت کو ہم سلام کرتے ہیں. اور اس میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو 10 دن پہلے اس کو بیٹا ہوا دلی میں، وہ بولا کہ میں نہیں دیکھوں گا اپنے بچے کا چہرہ جب تک مجلس کا جلسہ نہیں ہو جاتا اعظم گڑھ. یہ جذبہ ہے. میں ان کو سلام کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ہماری غریبی کا مذاق اڑا رہا ہے تو یاد رکھو، دین اسلام کی تاریخ گواہ ہے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت حمزہ کی لاش مبارک کو دیکھا تو چادر کے ذریعے حضرت حمزہ کی لاش کو جب چھپایا جاتا جسم مبارک کو تو چہرہ دکھتا، اگر چہرے کو چھپاتے تو پیر دکھتا.
وہ نظارے بھی ہم دیکھے ہیں. یاد رکھو غریبی سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی اتر پردیش اعظم گڑھ کے نوجوانوں کو ہم سلام کرتے ہیں. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.